اٹک قلعہ کی تاریخ سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ اٹک قلعہ سے مشرق کی جانب 2 سے 3 کلومیٹر پہ واقع یہ خوبصورت مقام جو بہتے دریا، ہرے بھرے کھیتوں سے چمکتا دھمکتا اور جی ٹی روڈ کے ساتھ یہ علاقہ جسے ملا منصور کہا جاتا ہے۔ پہاڑوں کی اس پٹی کے ایک طرف قدیم گاؤں جبکہ دوسری طرف رومیہ گاؤں آباد ہے۔ یونین کونسل ملا منصور پنجاب کی آخری یونین کونسل ہے جس کے بعد کے پی کے کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تاریخی گاؤں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا پرانا نام ملا منصور تھا۔ ملا ایک کشتی چلانے والے کو کہتے ہیں اور اس ٹائم پر ایک منصور نامی ملاح تھا، اس کے نام سے ملا منصور اور بعد میں ملا منصور پڑ گیا۔ زیادہ تر گاؤں کی آبادی روڈ کے ایک طرف ہی آباد ہے، اس لیے شدید سیلابی حالات میں بھی یہ علاقہ سروائیو کر سکتا ہے۔ گاؤں کے دوسری جانب کچھ فصلوں کی کاشت کی جاتی ہے جس میں گندم اور سبزیاں شامل ہیں۔ یہ گاؤں چونکہ پہاڑی سلسلے پر آباد ہے تو زیر زمین پانی میں قلت کا سامنا رہتا ہے۔ پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گاؤں میں ایک واٹر سپلائی کا سسٹم موجود ہے جس کا بل گاؤں والے اپنی مدد آپ اکٹھا کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے گاؤں کی مختلف کمیٹیز اور لوگوں نے مل کر سولر پینل لگوایا جس سے پانی کا بل پر کافی اثر پڑے گا۔ پاکستان بننے سے پہلے یہاں ہندو بھی آباد تھے اور مندر بھی تعمیر تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد ہندو یہاں سے چلے گئے۔ گاؤں میں بولے جانے والی زبان ہندکو ہے اور رہنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ تر پنجابی ہے اور کچھ پٹھانوں کی آبادی بھی شامل ہے۔ گاؤں کے لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی ہے یا پھر اکثریت لوگ بیرونی ملک نوکری کرتے ہیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ نہایت محنتی خوش مزاج ہیں۔ اس گاؤں کی خوبصورتی ایک یہ بھی ہے کہ یہاں مختلف خاندان بستے ہیں اور ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک بھی ہوتے ہیں اور اپنی ثقافت کو فالو کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر گاؤں دیہات میں مختلف میلے منعقد کیے جاتے ہیں جس میں کھانے پینے کے اسٹال، سرکس، کھیل تماشے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک میلہ اس گاؤں میں لگتا ہے جو پہاڑی سلسلے کے بیچ میں ایک بزرگ کے حجرہ کے قریب لگتا ہے۔ یہ بزرگ پنجپیر کے نام سے مشہور ہیں۔ کہتے ہیں یہ 5 بزرگ ہوا کرتے تھے جو مل کر یہاں عبادت کیا کرتے تھے، جس میں سے ایک بزرگ کا مزار حسن عبدال کی پہاڑی پر واقع ہے۔ باقی 4 بزرگ کہاں گئے وہ کوئی نہیں جانتا، بس یہ بیٹھک ان کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں میلے سے ایک دن قبل لوگوں کی کثیر تعداد کھانے پینے کی اشیاء خورد و نوش کے ساتھ پہنچ جاتی ہے۔ یہاں سب مل کر کھانا بناتے اور کھاتے ہیں، قوالیاں گائی جاتی ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے اور ساری رات جاگ کر گزاری جاتی ہے۔ دوسری صبح باقی مائندہ لوگ اور آس پاس سے آئے لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ پنجپیر تک